بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، کبھی آپ نے وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی نظر نہ آنے والی رحمت آپ کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب دروازے بند نظر آئیں مگر دل کے اندر ایک انجان سکون اترنے لگے بنا کسی وجہ کے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سنیے، آج کی یہ بات بہت خاص ہے، کیونکہ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو آپ کے جسم میں 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں سمجھنے والا اگر دل سے سنے تو اس کی روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ تو میرے آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان نشانیوں میں آپ کا جواب چھپا ہو۔ اور ایک بات، بہت سے لوگ ہم سے اپنی پریشانیوں کے بارے میں لکھتے ہیں اور واللہ ہم ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی تکلیف، کسی مسئلے یا کسی غم سے گزر رہے ہیں تو کمنٹ میں اپنا حال لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خاص دعا کریں گے۔ لیکن میرے پیارے سننے والے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری باتیں سنتے ہیں، ویڈیو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو آج آپ سے ایک ادبی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار دل سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں وہ روحانی سفر، جس میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی رضامندی کی وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں جو ایک بندے کے جسم اور دل پر اترتی ہیں اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ رب اس پر رحمت کی نظر کر چکا ہے۔ پہلی نشانی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پہلی نشانی اس کے جسم اور روح میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دل کی ہر دھڑکن میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون اتر آتا ہے۔ یہ سکون نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ زبان سے بیان ہوتا ہے، بلکہ دل اور روح کے اندر ایک نور کی صورت میں محسوس ہوتا ہے جو بندے کے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر خیال کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس نشانی کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ بندے کے دل سے بغض، حسد اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ دشمنی محسوس نہیں کرتا، نہ ہی کسی کی غلطی پر دل میں رنج یا انتقام کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جسم کے ہر خد و خال میں ایک نورانی سکون آ جاتا ہے اور لوگ اس کے چہرے، اس کی آنکھوں اور اس کی خاموش حرکتوں میں ایک عجیب سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ نور بندے کے دل میں اترتا ہے تو اس کا شعور بھی بدل جاتا ہے۔ اس کے خیالات میں عاجزی، محبت اور راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے۔ بندے کی پہلی نشانی یہ بتاتی ہے کہ اس کی روح اور جسم اللہ کی رضا کی روشنی میں جھلکنے لگتا ہے اور اس کے ہر عمل میں وہ سکون اور اطمینان ظاہر ہونے لگتا ہے جو دنیاوی کسی سکون سے ممکن نہیں۔ یہ نشانی اتنی گہری اور مکمل ہوتی ہے کہ بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل کی ہر کیفیت، اس کے جسم کی ہر حرکت اور اس کی ہر سانس اللہ کی رضا کی منظوری کے مطابق ہے۔ دوسری نشانی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو دوسری نشانی اس کے عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس وقت سامنے آتی ہے جب بندے کا عمل پہلے کی طرح بے غیرت اور بے ترتیب نہیں رہتا، بلکہ ہر کام میں ایک نرمی اور رکوع کا اثر نظر آتا ہے۔ پہلے جو انسان اپنے عمل میں غفلت کرتا تھا، اب وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگتا ہے۔ اس کا دل نماز اور عبادت میں لگتا ہے اور ہر ایک عمل میں ایک روحانی لگن اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ دوسری نشانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو جاتی ہے۔ پہلے اگر اس کے عمل صرف دکھاوے یا فائدے کے لیے ہوتے تھے تو اب وہ ہر کام صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرتا ہے۔ اس کے دل اور عمل دونوں میں ایک نور اتر جاتا ہے
جو اس کے جسم کی ہر حرکت میں دکھائی دیتا ہے۔ لوگ اس کے ارادوں اور کام سے اثر محسوس کرتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ یہ صرف اللہ کی رضا کا نور ہے جو اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ جب اللہ کی رضا بندے کے عمل میں اتنی گہری ہو جاتی ہے تو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا ہر عمل اللہ کی منظوری کے مطابق ہے۔ وہ غصہ، جلال یا جلوس کی جگہ صبر، شکر اور محبت کا پیغام پھیلاتا ہے۔ ہر عمل اس کے جسم اور روح کے نور کو بڑھاتا ہے اور بندے کے اثر اور رویے میں ایک روحانی رنگ آ جاتا ہے جو دنیا سے الگ اور اللہ کی رضا کا آئینہ بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی، جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو تیسری نشانی اس کے دل اور جسم میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کی ہر سانس اللہ کی حاضری کا پیغام بن جاتی ہے۔ یہ نشانی ایک ایسی گہرائی سے بھری ہوئی ہوتی ہے جو نہ تو آواز سے سمجھ آتی ہے نہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، بلکہ صرف روح محسوس کرتی ہے۔ بندے کا دل اب ہر وقت اللہ کے ساتھ ملاقات میں رہتا ہے، چاہے وہ کام میں ہو، سفر میں ہو یا تنہائی لمحوں میں ہو۔ اس نشانی کی سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ انسان اپنی روح اور جسم دونوں میں اللہ کی موجودگی محسوس کرتا ہے۔ پہلے جب تک کوئی تکلیف یا پریشانی آتی تھی دل بے چین ہو جاتا تھا، مگر اب ہر مشکل گھڑی میں ایک عجیب سکون اور یقین محسوس ہوتا ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی اور رحمت کے مطابق ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک فقیر اپنی روزی کی تنگی میں بھی مسکراتا رہتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مسکراہٹ کیوں رکھتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ کیونکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ہر غم، ہر سکھ، ہر مشکل میرے لیے اس کی رحمت کا سبب ہے۔ اور جیسے ہی تیسری نشانی پوری طرح اتر جاتی ہے، چوتھی نشانی اپنے آپ ظاہر ہونے لگتی ہے، جو بندے کے نظریے اور اس کے حالات میں تبدیلی لا دیتی ہے۔ چوتھی نشانی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو چوتھی نشانی اس کے دل اور جسم میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کا نظریہ ہر چیز کے لیے بدل جاتا ہے۔ پہلے جو چیز مشکل لگتی تھی اب وہ آسان اور صبر کے ساتھ جھیلنے لائق نظر آتی ہے۔ بندے کے اندر ایک روحانی سمجھ پیدا ہوتی ہے جو ہر حالت میں اللہ کی حکمت کو دیکھنے اور سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ چوتھی نشانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اب اپنی مشکلیں اور پریشانیوں کو بھی ایک سبق اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ پہلے اگر کوئی نقصان یا دکھ ہوتا تھا تو بندے کا دل بے چین اور گھبرا جاتا تھا، مگر اب وہ کہتا ہے کہ شاید اس میں میری بھلائی چھپی ہے۔ اس سوچ سے اس کا جسم اور روح دونوں سکون اور تسکین سے بھر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک بزدل اور غریب شخص اپنی مشکل زندگی میں ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ جب اس کے دل میں اللہ کی رضا کا نور اتر گیا تو اس نے ہر مشکل گھڑی کو صبر اور یقین کے ساتھ جھیلا۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں آسانیاں اور رحمت کے راستے کھلنے لگے۔ یہ نشانی اس بات کی تصدیق ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے نظریے اور حالات کو بدل دیتا ہے اور انسان کی روح کو اتنا نورانی اور پرسکون کر دیتا ہے کہ اس کا جسم بھی اس نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ پانچویں نشانی، جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پانچویں نشانی اس کے جسم اور روح میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کی خاموش مدد ہر قدم میں اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ یہ مدد نہ تو کسی کی نظر میں آتی ہے نہ ہی کسی آواز سے محسوس ہوتی ہے، مگر اس کا اثر بندے کے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر فیصلے پر اتر جاتا ہے۔ اس نشانی کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل مشکل حالات میں بھی پرسکون رہتا ہے۔ پہلے جس وقت پریشانی اور تکلیف آتی تھی اب وہ گھبراہٹ اور بے چینی محسوس نہیں کرتا۔ اس کا یقین اور صبر اس کے دل میں اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مشکل گھڑی کو صرف اللہ کی رحمت اور حکمت کے نظریے سے دیکھتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اب بندے کا جسم اور روح دونوں اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کمیوں کو بھی سمجھ کر سدھارنے لگتا ہے۔
یہ 5 نشانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی مدد خاموش رہتی ہے، مگر اس مدد کا اثر بندے کی زندگی کے ہر پہلو میں روشن اور برکت والا نظر آتا ہے۔ 6 نشانی، جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو 6 نشانی اس کے جسم اور روح میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس کے دل اور اس کے ہر عمل میں توکل اور یقین کا نور برکت بن کر اتر جاتا ہے۔ یہ نشانی اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب بندے کا دل دنیا کی پریشانیوں اور مشکلات کے باوجود پرسکون اور مطمئن رہتا ہے۔ 6 نشانی یہ بتاتی ہے کہ اب بندے کا دل اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا ہے۔ پہلے اگر کوئی مشکل آتی تھی تو اس کا دل بے چین اور پریشان ہو جاتا تھا، مگر اب وہ ہر حال میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی بہترین ہے، اور جو روک لیا اس میں میری بھلائی چھپی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی موت اس کے لیے طے شدہ ہے، اور ہر قوم کا وقت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ آیت بندے کے دل میں اطمینان اور یقین کی روشنی ڈال دیتی ہے کہ ہر حال اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہی بہترین ہے۔ حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندے سے راضی ہونا اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنی دنیا اور آخرت کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ حدیث 6 نشانی کی اصلی اہمیت کو سمجھاتی ہے کہ بندے کے عمل، ارادے اور سوچ سب اللہ کی رضا کے مطابق روشن ہو جاتے ہیں۔ 7ویں نشانی، جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو 7ویں نشانی اس کے رشتے اور رویے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس وقت سامنے آتی ہے جب بندے کا دل صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے مہربانی، شفقت اور سمجھ سے بھر جاتا ہے۔ اب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور انصاف سے پیش آتا ہے، اور اس کا ہر لفظ اور ہر حرکت اللہ کی رضا کی روشنی میں چمکنے لگتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک رویہ رکھو۔ یہ آیت بندے کے رشتوں میں نرمی اور صبر کا نور بھر دیتی ہے۔ اب وہ اپنے رشتوں میں ہر غلطی کو معاف کرنے اور صبر سے سمجھنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اخلاق وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ دکھائے۔ 7ویں نشانی تب ظاہر ہوتی ہے جب بندے کے گھر، خاندان اور دوستوں کے ساتھ رویہ اتنا نورانی اور پرسکون ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ وقت گزار کر ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں۔ پہلے جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور نفرت ہوتی تھی، اب وہی بندہ صبر اور سمجھ سے کام لیتا ہے۔ 8ویں نشانی، جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو 8ویں نشانی اس کی دنیا اور نظریے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس وقت سامنے آتی ہے جب بندے کا نظریہ دنیا کے تمام رنگ اور بنیاد سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں صرف اللہ کی رضا اور برکت کا نور چھانے لگتا ہے۔ پہلے جہاں وہ دنیا کے شوق اور لالچ میں گھرا رہتا تھا، اب اس کا ہر فیصلہ اور ہر سوچ اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اس نشانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بندے کا دل دنیا کے موہ مایا سے پوری طرح راضی ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہر چیز کو اللہ کی مرضی سے دیکھتا ہے، اور جو چیز اللہ نے اس کے لیے طے کی ہے وہی اس کے لیے بہترین سمجھتا ہے۔ جو چیز نہیں ملی اس میں بھی وہ اللہ کی حکمت اور رحمت کو دیکھ کر تسکین پاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نعمت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ اس آیت سے بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اپنا نظریہ تبدیل کرنا اور صبر اور یقین سے جینا ہی اللہ کی رضا کا حصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں صبر اور یقین سے جیتے ہیں۔ 8ویں نشانی تب ظاہر ہوتی ہے جب بندے کا ہر فیصلہ، ہر عمل اور ہر رویہ اس نور سے روشن ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اپنے اندر
اللہ کی خاموش رحمت کا نور رکھتا ہے۔ نویں نشانی، جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو نویں نشانی اس کے اندر کے جذبات اور سوچ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب بندے کا دل اپنے آپ سے، اپنی خواہشوں سے اور دنیا کے شوق سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک پرسکون تسکین اتر آتی ہے جو نہ تو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نویں نشانی کے ظہور کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ بندے کا ہر فیصلہ، ہر سوچ اور ہر عمل اب اللہ کی رضا کے مطابق روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ پہلے جہاں اس کے اندر غم، پریشانی اور بے چینی غیر ضروری چیزوں سے اٹھتی تھی، اب اس کا دل ہر وقت پرسکون اور یقین کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ اس نشانی سے بندے کے اندر ایک عجیب سی قدرت اور انتظام کا اثر اتر جاتا ہے۔ وہ اب مشکلیں یا حالات کو صرف پرکھنے اور سمجھنے کے نظریے سے دیکھتا ہے، نہ کہ گھبراہٹ یا پریشانی کی۔ اس کا جسم اور روح دونوں نورانی سکون سے بھر جاتے ہیں اور لوگ اس کے اندر سے نکلنے والی روحانی تسکین کو محسوس کر لیتے ہیں۔ 10ویں نشانی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو 10ویں نشانی اس کے پورے جسم اور روح کا نور بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب بندے کا ہر عمل، ہر سوچ اور ہر سانس اللہ کی رضا کے مطابق روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس نشانی کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ بندے کا جسم اور روح دونوں اتنا روشن ہو جاتے ہیں کہ لوگ صرف اس کے رویے سے اس کے اندر کے سکون اور برکت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ پہلے جہاں غم، پریشانی اور بے چینی اس کی ہر حرکت میں نظر آتی تھی، اب وہ ہر لمحہ ایک پرسکون اور یقین کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ 10ویں نشانی سے بندے کے اندر ایک عجیب سی قدرت اور برکت کا اثر اتر جاتا ہے۔ ہر عمل اس کے لیے ایک روحانی سفر بن جاتا ہے جہاں وہ ہر مشکل، ہر غم اور ہر پریشانی کو اللہ کی رحمت اور حکمت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کا جسم اور روح دونوں نورانی سکون سے بھر جاتے ہیں اور ہر شخص جو اس کے ساتھ رہتا یا بات کرتا ہے وہ اس روحانی تسکین کو محسوس کرتا ہے۔ اب بندے کے دل میں ایک پورا اطمینان اور یقین بن چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا اور رحمت کا حصہ ہے۔ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی خاموش مدد اور برکت کا نور چمک رہا ہوتا ہے۔ ہر سوچ اور عمل اس کے لیے ایک پیغام بن جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور یہ راضی ہونا اس کے جسم، روح اور دل میں پوری طرح ظاہر ہے۔ اور اسی نشانی کے ساتھ بندے کے اندر کے 10 بڑے نورانی پہلو پورے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جسم، اس کی روح، اس کا رویہ، ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر سوچ اللہ کی رضا اور سکون سے روشن ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہر انسان کے لیے ایک مثال ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں نور، برکت اور سکون کا اظہار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب جب آپ نے دیکھا اور سمجھا کہ جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے جسم اور روح میں 10 بڑی نورانی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جو ہر انسان کے اندر محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ 10 نشانیاں صرف ایک سگنل نہیں بلکہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے کہ اللہ کا راضی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں نور، برکت اور سکون کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں یہ سکون محسوس کرنا ہے تو اپنے دل کو کھول کر اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور اپنے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر جذبے میں اس کی رضا اور خاموش رحمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور ہاں، جیسے ہم پہلے کہتے آئے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی یا مشکل ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسی اور روحانی پیغامات ملتے رہیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے جسم اور روح میں پورے 10 نورانی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک ایسے روحانی سفر کا آغاز ہے
جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل AR دینی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔